بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ سابقہ کلاس میں ہمارا جو عربی حروف کے مخارج کا جو سیشن تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اس سیشن کو نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سیشن کو ضرور دیکھ لیجئے، اور جو اس سیشن کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو اگلی کلاسز اور اپڈیٹس آنے والی ہوں گی وہ آپ تک پہنچیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی کنفیوژن ہو کامنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس جو ہے ہماری وہ بہت ہی آسان اور مختصر ہونے والی ہے، تو آئیے ہم آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی آسان اور ضروری ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ حرکات کا ٹاپک ہے۔ حرکات کس کو کہا جاتا ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اور زبر زیر پیش کو کس کو کہا جاتا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ زبر جو ہے وہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اور زیر جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے، اور پیش جو ہے پیش کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے ان سمبلز کو جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ زبر کا کون سا سمبل ہے، زیر کا، پیش کا کون سا ہے۔ اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو جو ہے آپ کو زبر زیر پیش کو پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اب جو ہے زبر اور زیر کا جو سمبل ہے وہ ایک ہی طریقے کا ہے، یعنی ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو پہچاننے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر آئے گا، جیسے یہ الف ہے، الف کے اوپر یہ سمبل لگے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ زبر۔ اور اس کے نیچے یہ سمبل لگے گا تو کیا بنے گا؟ زیر۔ اور جو ہے پیش بھی اوپر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ میں آ گیا۔ زبر اوپر آتی ہے اور زیر نیچے آتی ہے، اور ہم اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو صحیح طریقے سے ہم ذہن نشین کریں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے ہم اس کے پڑھنے کا قاعدہ جانتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کا قاعدہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا قاعدہ ہے کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کو سمجھنا ہے ہم کو۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں اور تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ اب پڑھیں گے کیسے؟ جیسے ہم مثال کے طور پہ لیتے ہیں با کو اور اس کے اوپر لگا لیتے ہیں زبر کو، با زبر با۔ اب اس کے نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے، با زیر بی، اور اس کے اوپر جو ہے ہم پیش لگا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ با پیش بو، با بی بو۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ زبر کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے کھینچ کر وہ ایسا ہوگا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے ہم کو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ یہ جو ہے یہ طریقہ ہے حرکات کو پڑھنے کا۔ تو مجھے امید ہے زبر زیر پیش کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم جو ہے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے جزم اور سکون کا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے جزم سکون۔ جزم سکون کس کو کہا جاتا ہے؟ جزم سکون کہا جاتا ہے اس کو، یہ جو سمبل ہے، یعنی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ جو دال ہے، ٹھیک ہے؟ جزم کا جو سمبل ہے وہ دال کی طرح ہوتا ہے، دال کی شکل کا ہوتا ہے، اور جو ہے یہ والا جو سمبل ہے یہ جزم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سائز میں جو ہے حرف کے اوپر جو ہے چھوٹا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ چھوٹا دال لکھا جائے گا حرف کے اوپر تو وہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ اور جزم والا جو حرف ہے، جیسے با لکھ لیتا ہوں میں،
با کے اوپر جزم ہے، اب اس با کو جو ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر ہم پڑھیں گے۔ جیسے اس کا قاعدہ کیا ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی جو جزم والا حرف ہے وہ محتاج ہے پچھلے والے حرف کا، پچھلے والے حرف سے اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہی جو ہے وہ پڑھا جائے گا، نہیں تو جو ہے اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو جو ہے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملائیں گے، پچھلا حرف جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، با، تا، سا، الف، با، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو ہے الف کو لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم زبر لگا لیتے ہیں، ہم پڑھیں گے اس کو الف کے ساتھ با کو ملا کر، جیسے حمزہ زبر، حمزہ با زبر اب۔ اگر زیر سے پڑھیں گے حمزہ با زیر اب، اور زبر سے پڑھیں گے تو حمزہ با زبر اب، پیش کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ با پیش اب۔ جو ہے جزم والا حرف پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ سمجھانے کا یہی مطلب ہے کہ جزم والا جو بھی حرف ہوگا پیچھے والے حرف سے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو آج کی جو ہماری جزم سکون اور جو ہے حرکات کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان کے قاعدے کو ذہن نشین کر لیں اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان جو ہے یہ جو ہمارے جو آج کے ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی جو ہے مشق کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ جو ہے ان کو سمجھ جائیں گے اور پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔